السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 12 کہکشاں اردو چیپٹر نمبر 28 کا جو مختصر سوالات اور مختصر ترین سوالات ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کیا شاعر سڑکوں پر آوارہ پھر رہا تھا؟ اس کا جواب بس ہاں کی شکل میں دینا۔ ہاں، شاعر سڑکوں پر آوارہ پھر رہا تھا۔ ہاں، شاعر سڑکوں پر آوارہ پھر رہا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر کسے موتی کی لڑی کہتا ہے؟ شاعر کسے موتی کی لڑی کہتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، شاعر پھول جھڑی کو، کس کو؟ پھول جھڑی کو موتی کی لڑی کہتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کیا رات شاعر کو ویرانے میں چلنے کی دعوت دیتی ہے؟ کیا رات شاعر کو ویرانے میں چلنے کی دعوت دیتی ہے؟ دعوت دینا، بلانا۔ اس کا جواب دیکھیں، ہاں، رات شاعر کو ویرانے میں چلنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہاں۔ سوال نمبر 4 ہے، ایک طوفان بلا کس کے لیے منتظر ہے؟ ایک مصیبت کا طوفان کس کے لیے منتظر ہے، یعنی انتظار کر رہا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، ایک طوفان بلا شاعر کے لیے منتظر ہے۔ کس کے لیے؟ شاعر کے لیے منتظر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کیا وہ سارا قصر سلطانی پھونک دینا چاہتا ہے؟ کیا وہ سارا قصر سلطانی پھونک دینا چاہتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، ہاں، شاعر سارا قصر سلطانی پھونک دینا چاہتا ہے۔ ہاں۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 6 ہے، کیا آوارہ ایک پر اثر نظم ہے؟ آپ کے نصاب کے اندر جو آوارہ نظم کے طور پر لکھا گیا، کیا یہ پر اثر یعنی مکمل طور پر اثر کرنے والی نظم ہے؟ ہاں، آوارہ ایک پر اثر نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 7 ہے، کیا اس نظم کا عنوان درست ہے؟ جو آوارہ رکھا گیا اس نظم کا عنوان، کیا یہ رکھنا درست ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، ہاں، اس نظم کا عنوان درست ہے۔ اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ درست ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، کیا مجاز ایک ترقی پسند شاعر تھے؟ مجاز ایک ترقی پسند شاعر تھے؟ دیکھیے اس کا جواب، ہاں، مجاز ایک ترقی پسند شاعر تھے۔ سوال نمبر 9 ہے، کیا اردو کی رومانی شاعری میں مجاز کا نام روشن ہے؟ جو رومانی شعر و شاعری ہوتی ہے اس میں مجاز کا نام روشن ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیکھیے، ہاں، اردو کی رومانی شاعری میں مجاز کا نام کیا ہے؟ روشن ہے۔ اردو کی رومانی شاعری میں مجاز کا نام کیا ہے؟ روشن ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہاں سے آپ کو مختصر سوالات آ گیا۔ مختصر سوالات کا سوال نمبر 1 ہے، رات ہنس ہنس کر شاعر سے کیا کہتی ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، رات ہنس ہنس کر شاعر سے یہ کہتی ہے کہ اے دل کے غم پالنے والے اور دل کے وحشت والے شاعر، اے دل کے غم پالنے والے، یعنی دل کے اندر جو غم ہے اس کو پالنے والے، اور دل کے اندر جو وحشت ہے، جو ڈر ہے، اس کو پالنے والے شاعر، اپنے غم اور وحشت کی کشمکش سے باہر نکلو۔ کیا بول رہا ہے کہ اپنے غم اور وحشت کی کشمکش سے باہر نکلو اور اس سے نجات حاصل کرو۔ یہ دل کے اندر غم پالنے سے، وحشت پیدا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس سے باہر نکلو، اس سے نجات حاصل کرو۔ نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت شہر کی جگمگاتی اور جاگتی سر کو اور جھلملاتے قمقموں کا نظارہ کرو۔ کیسے ڈر ہوگا ختم؟ کہ رات کے وقت شہر کی جو جگمگاتی اور جاگتی سڑکوں اور جھلملاتے قمقموں کا نظارہ کرو، یعنی روشن جو چمکتی رہتی ہے اور لائٹ وغیرہ جلتی رہتی ہے، اس کا کیا کرو؟ نظارہ کرو۔ قمقموں کا جو ستارہ وغیرہ ہوتا ہے اس کا بھی نظارہ کرو۔ غرض کے شہر کی راتوں کا ہر مظاہرہ، ہر نظارہ شاعر کے جذبات کو مشتعل کر دیتا ہے۔ شہر کے راتوں کا ہر نظارہ شاعر کے جذبات کو کیا کرتا ہے؟ مشتعل کرتا ہے۔ خود
رات بھی شاعر کو رسوائی والے عمل کرنے کا دعوت دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ دعوت دیتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نظم میں شاعر کا کردار کیسا ہے؟ اس نظم یعنی آوارہ کے اندر شاعر کا کردار کیسا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، اس نظم میں شاعر کا کردار ایک قلب مضطر کی طرح، قلب کے معنی آتے ہیں دل، اب مضطر یعنی پریشان ہونے والا دل کی طرح ہے، اور وہ اپنے غم اور اپنے وحشت کے اسباب پر محض اشارے سے کام لیتا ہے۔ اپنے غم اور اپنے وحشت کے جو اسباب ہیں، یعنی جس کی وجہ سے انہیں غم پیدا ہو رہا، جس کی وجہ سے ڈر ہو رہا، بس اشارے سے کام لینا چاہتے ہیں۔ شاعر اپنے اندرونی تلملاہٹ، پچھتاوے، پشیمانی اور پریشانیوں کی مختلف قسمیں تخلیق کیا بیان کی ہے، کہ ہمارے پچھتاوے کی یہ پریشانی ہے نا، پشیمانی کی یہ سب پریشانی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، جن کی جلوہ گری نظم کے ہر بند میں تیز و تند لب و لہجہ کے ساتھ زندہ اور متحرک محسوس کی جا سکتی ہے، یعنی جن کی جلوہ گری نظم کے ہر بند کے اندر، ہر لائن کے اندر، ہر اشعار کے اندر تیز و تند لب و لہجہ، یعنی آدمی جو زبان سے بولتا ہے لکھتا ہے لب و لہجہ کے ساتھ زندہ ہے اور متحرک محسوس بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، شاعر نے یہ بات کیوں کہی؟ اس کا جواب دیکھیں، شاعر نے یہ بات اس لیے کہی کہ صورتحال کی سنگینی اور ناموافق حالات شاعر کو مجبور کرتے ہیں۔ ناموافق حالات جو ہیں وہی شاعر کو مجبور کرتے ہیں، تو وہ اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اور اس کا ارادہ ایک محل اور اس سے نکلنے والے پہلے مہتاب کی طرح ہو۔ کیا اس کا ارادہ ایک محل اور اس سے نکلنے والے پہلے مہتاب کی طرح ہو، اور اس کو اپنا ارادہ مولوی کے عمامہ اور بنیے کی کتاب، مفلس کی جوانی اور بیوہ عورت کی شباب کی یعنی جوانی کی طرف پھینکا ہے، جان اور بے توقیر نظر آتا ہو۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے، شاعر کن چیزوں کو نوچ لینا چاہتا ہے؟ شاعر کن چیزوں کو نوچ لینا چاہتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، شاعر مردہ چاند تاروں کو نوچ لینا چاہتا ہے، یعنی جو چاند تارے مرے ہوئے ان کو نوچ لینا چاہتا ہے، وہ چاند تاروں کے تمام کناروں کو نوچ لینا چاہتا ہے۔ شاعر ناموافق حالات کے اس قدر شدید گرفت میں ہے، اس طرح شدید پکڑ میں ہے کہ وہ ایک دو کے ذکر تک محدود نہیں رکھنا چاہتا ہے، بلکہ ساری دنیا کے چاند تاروں اور چمک دمک کو نوچ لینا چاہتا ہے نا، ساری دنیا کے چاند تاروں اور چمک دمک کو نوچ لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5 ہے، عصر حاضر کے چنگیز کے ساتھ وہ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے؟ عصر حاضر یعنی زمانہ موجودہ کے جو چنگیز ہیں اس کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرنا چاہتا ہے، کیا سلوک کرنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب دے کہ شاعر موجودہ دور کے چنگیز کے ہاتھوں سے اس کا ہتھیار چھین لینا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے اس کو چھین لینا چاہتا ہے، اور اس کے تاج پر جو دمکتا ہوا پتھر ہے وہ اسے بھی توڑ دینا چاہتا ہے کہ اس کے تاج پر، سروں پر جو تاج رکھا اس میں جو دمکتا ہوا چمکتا ہوا پتھر ہے وہ اسے بھی توڑ دینا چاہتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اس ظالم و جابر چنگیز کے خنجر کے توڑنے کی ہمت اگر دوسرے میں نہیں ہے تو میں ہی آگے بڑھ کر اس خنجر کو توڑ دینا چاہتا ہوں، یعنی دوسرا اگر توڑنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے تو میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں اس کو توڑ سکتا ہوں۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، سوال نمبر 6 ہے، شاعر نے خود کو ناشاد اور ناکام کیوں بتایا؟ ناشاد، ناخوش، ناکام کوئی کام کا نہیں۔ شاعر نے خود کو ناشاد اور ناکارہ اس لیے کہا، ناکام اس لیے کہا ہے کہ وہ ناموافق حالات سے گھبرایا ہوا، حالات جو بہتر نہیں اس کے لیے، اس سے کیا ہے وہ گھبرایا ہوا ہے، اس کے لیے حالات موافق نہیں ہے، اس لیے اس پریشانی میں وہ اپنے غم دل کو پکارتا ہے، غمگین دل کو کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے، اور کہتا ہے کہ شہر کی رات کی رنگینیاں اور ان رنگینیوں میں ناشاد اور ناکارہ بنا ہوا ہوں۔ شہر کی رات کی رنگینیاں
اور ان رنگینیوں میں ناشاد یعنی ناخوش ہوا، ناکارہ کوئی کام کا نہیں بنا ہوا ہوں، ناکارہ بنا ہوا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جگمگاتی سڑکوں پر میں آوارہ پھر رہا ہوں، اس لیے میرا کوئی کام، مجھ سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں، میں ناشاد ہوں، ناخوش ہوں، ناکارہ ہوں، کوئی کام کے لائق ہی نہیں، اس لیے میں آوارہ سڑکوں پر پھر رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7، شاعر کے دل میں غم اور وحشت کیوں ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، شاعر کے دل میں غم اور وحشت اس لیے ہے کہ وہ ناموافق حالات کے تھپیڑوں کا شکار ہے، ناموافق حالات سے یہ دوچار ہے، پریشان ہے، وہ جس کشمکش میں مبتلا ہے اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ رات کی جگمگاتی جاگتی سڑکیں اور جھلملاتے قمقمے، آسمان پر تاروں کا چال اور کسی ٹوٹے ہوئے تاروں کی پھلجھڑی غرض شہر کی رات کا ہر مظہر شاعر کو مشتعل کر دیتا ہے، اس کو غصہ دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کے دل میں غم اور وحشت کیا ہو گیا ہے؟ پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8 ہے، سوال نمبر 8 ہے، رات کے وقت شہر کے کیا کیا منظر ہوتے ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں، رات کے وقت شہر کے مناظر پر رونق ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی رونق سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے نظارے کسی شخص کے بھی جذبات کو متاثر کر سکتا ہے کہ نہیں، اثر انداز کر سکتا ہے، اور کسی شخص کے لیے ایسی راتیں حسین اور مہربان ہوتی ہیں جو کسی کے لیے یہی راتیں سنگین اور جذبات کو مشتعل کرنے والی ہوتی ہے۔ یعنی کسی کو خوش یہی رات کرتی ہے تو کسی کو یہی رات غصہ بھی دلاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، اساء الحق مجاز کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر اساء الحق مجاز کی پیدائش ہوئی؟ 1912، 1911، 1910، 1913۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1911۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، اساء الحق مجاز کے والد کا نام کیا تھا؟ والد کہے تو ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ معراج الحق، ضیاء الحق، سراج الحق، ابرار الحق۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سراج الحق۔ کیا ہے؟ سراج الحق۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، اساء الحق مجاز کا انتقال کب ہوا؟ یعنی کس سال کے اندر یہ وفات پا گئے، کس سال کے اندر ان کا وصال ہوا؟ 1957، 1956، 1955، 1958۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1955۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے، زیر نصاب نظم آوارہ، نظم آوارہ کے شاعر کون ہیں؟ یعنی اس کو کس نے لکھا ہے، اس کے لکھنے والے شاعر کا کیا نام ہے؟ مجاز، جوش، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مجاز۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ فقط والسلام۔